إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قال قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ درود و سلام ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر ہو۔ اللہ رب العزت کا قرآن ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، ان کا کام یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور دوسرا کام یہ ہے کہ برائی سے روکتے ہیں۔ تیسرا کام ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھا کام وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچواں کام وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ چھٹا کام وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت فرماتے ہیں۔ اللہ پھر نتیجہ کیا ہے؟ 6 کام اگر ایمان والے مرد بھی کریں، ایمان والی عورتیں بھی کریں،
کہا اولئک سیرحمہم اللہ، ایک وقت آنے والا ہے یہ 6 کام کرنے والے لوگ میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کس قدر بڑی رحمت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے ساری کائنات کو بنانے کے بعد اپنے عرش کے پائے پہ یہ لکھ دیا تھا، ان رحمتی غلبت غضبی، میرے بندو تم پاپ کر سکتے ہو، خطأ آدم و خطأ اولادہ، آدم نے غلطی کی، اس کی اولاد غلطی کر سکتی ہے، نسی آدم و نسی اولادہ، سیدنا آدم بھولے، ان کی اولاد بھول سکتی ہے، لیکن میرے بندو ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہو چکی ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ بولیں بھائی، 100 رحمتیں۔ ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو میرے رب نے دنیا میں نازل کیا، 99 رحمتیں میرے رب نے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، کہا وہ ایک رحمت میں اللہ نے بھیجی ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں مائیں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، بوڑھا انسان جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جائیں، اگر اس کو بھی بخار ہو جائے تو ماں کی گود میں سر رکھے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس گود کے اندر اللہ نے رحمت ایسی رکھی ہے، اس گود کے اندر اللہ نے برکت ایسی رکھی ہے، اس گود کے اندر اللہ نے شفقت ایسی رکھی ہے، اس گود کے اندر اللہ نے ماں کی ممتا ایسی رکھتی ہے، جب انسان ماں کے پیار کو دیکھتا ہے ہر چیز بھول جاتا ہے۔ بوڑھے سے بوڑھا انسان، ماں کا تذکرہ کیا جائے اس کی بھی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ کون ہے جو ماں کے بغیر پیدا ہوا ہو؟ ہر ایک کی ماں ہے، ہر ایک کو شفقت ملی ہے، ہر ایک نے ماں کی ممتا دیکھی ہے، ہر ایک نے ماں کا پیار دیکھا ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف ماں کی ممتا دیکھی ہے، میرے رب کا پیار جب ہم پہ ہوگا تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حجاج بن یوسف، لوگ اس کو انسانیت کا قاتل سمجھتے ہیں، دوسری طرف لوگ اس کو محسن انسانیت بھی کہتے ہیں۔ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا، اس کی جان کنی کا عالم ہے، روح پرواز کر رہی ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، ماں کی ممتا آنکھوں سے بہہ پڑی۔ کہا بیٹا تو نے لوگوں کے ساتھ ظلم بڑا کیا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تیرا انجام کہیں برا نہ ہو جائے۔ کہا ماں تو رو رہی ہے اپنے اس بیٹے کی خاطر؟ تیرے اندر میرے رب نے ایک رحمت نازل کی ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے تیری ممتا اتنی سسک رہی ہے، میرا رب تجھ سے زیادہ 99% رحمتیں لے کے میرے اوپر شفقت کرنے والا ہے۔ آخری وقت بھی ہو لیکن اپنے رب سے نا امید نہ ہوں، اللہ سے امید جوڑے رکھیں۔ ساری کائنات آپ کو چھوڑ جائے، لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے لگ جائیں، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے آپ کا، پھر بھی اللہ پہ توکل رکھ، اللہ پہ امید رکھ، اس کی رحمت کا انتظار کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، جب انسان بے سہارا ہو جائے، اس کی مانوسیت چونکہ انسانوں سے ہے تو پھر انسانوں کو اس کا خیر خواہ بن جانا چاہیے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دین خیر خواہی کا نام ہے؟ کہا ہاں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے 4 طرح کے الفاظ بولے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے،
الا ان الدین النصیحہ، خبردار لوگوں میری بات سن لو، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انما الدین النصیحہ، لوگوں یاد رکھنا خیر خواہی کے علاوہ دین ہے ہی نہیں۔ ان الدین النصیحہ، چوتھے ورڈ اللہ کے رسول نے بولے، کہا یقیناً بلا شبہ اس بات میں ذرہ بھی شک نہیں، لوگوں دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کوئی مرتا ہے تو مر جائے، ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، اس کی زمین پھٹے وہ زمین کے اندر دھنس جائے، آسمان سے اس کے اوپر پتھر برسیں، زمین اس کو اپنے اندر نگل لے، ظالم اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں، مائیں بہنیں کٹنے لگ جائیں، بچوں کے چیتھڑے اڑ جائیں، آسمان تک بھی چلے جائیں، ہماری غیرت میں کوئی پرواہ نہیں، دین خیر خواہی کا نام ان کے لیے ہوگا، ہم کسی خیر خواہی کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے آج ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کل کو ہماری باری بھی آ سکتی ہے، اللہ سے پناہ مانگیے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کو خیر خواہی کے پیرائی میں سمجھیے۔ للہ، دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اللہ کے احکامات کو سمجھیے، قرآن پڑھیے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مسجد میں آئیے، علماء کی قربت میں بیٹھیے۔ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے بھی دین خیر خواہی کا نام ہے، اس نبی کے اوامر و نواہی کے اوپر عمل کرنے لگ جائیے اگر نجات چاہتے ہیں تو۔ اور تیسری بات والی کتابی، اللہ کے رسول پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ نے کی ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کا نام اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ بھی دین خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ کچھ لوگ آج یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ گلوبل سمود فلوٹیلا کی طرف نکلے ہیں، یہ نعوذ باللہ خوارج میں سے ہیں، ان کو حکومت کی سپورٹ نہیں ہے، انہوں نے حکومت سے پوچھے بغیر یہ سفر کیا ہے، اگر یہ مر جاتے ہیں یہ خوارج میں شمار ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، خروج تب ہوتا ہے جب اپنی حکومت کے خلاف انسان کھڑا ہو، جب مظلوم کی داد رسی کے لیے نکلا جائے، جب دین کو خیر خواہی سمجھ کر کے لوگوں کی مدد کے لیے جایا جائے، اس کو خروج نہیں کہا جاتا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، آپ نے فرمایا 5ویں نمبر پہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو عام لوگوں کے لیے ہے۔ کیسی خیر خواہی؟ کیسی خیر خواہی؟ جس کو مجھے اور تجھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے تو بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے شاید کہ ہم سیدنا سلیمان کے دور میں موجود چیونٹی سے بھی زیادہ بے حس ہو گئے۔ سیدنا سلیمان کا لشکر کو دیکھا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے میری ساتھی چیونٹیوں، کیونکہ خیر خواہی یہ ہے کہیں آپ کو سلیمان کا لشکر کچل نہ دے، ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل کے چلا جائے اور ان کو بھی علم نہ ہو اور تم بھی بے خبر ہو۔ سیدنا سلیمان نے جب اس کی آواز کو سنا تو مسکرا دیے۔ کیوں؟ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا، میرے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہ دینا۔ تخت کو حکم دیتے ہوا میں اڑنے کا، ہوا کو حکم دیتے وہ تخت کو اڑاتی، میلوں میل کے سفر تیرے یہ بحری جہاز بھی اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتے، یہ تیرے فضائی جہاز بھی اتنی تیزی سے سفر نہیں کر سکتے۔ مہینوں کا سفر، سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر سیدنا سلیمان طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے بادشاہت دی ہے، جانوروں کی بولیاں، انسانوں کی بولیاں، چرند پرند کی بولیاں، دنیا جہان کے سارے اصول، سیدنا سلیمان کی بادشاہت اتنی مضبوط ہے۔ چیونٹی کی آواز سنتے ہیں، خیر خواہی کا انداز دیکھو چیونٹی کا۔ 5 حق ادا کیے چیونٹی نے، جو مفسرین نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق، اللہ کا حکم ہے خیر خواہی کرنے کا۔ اپنے نبی سلیمان کا حق،
انبیاء کا سارا یہ مشترکہ حکم ہے خیر خواہی کا۔ سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کا حق، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے اگر یہ کچلی گئیں تو ان کے اوپر ظلم نہ شمار ہو جائے۔ اپنا ذاتی حق، کیونکہ خیر خواہی کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جیسے فرض ہے، اسی طرح اس جانور نے سمجھا میرا ذاتی حق بھی بنتا ہے کہ میں ان کو منع کر دوں، اپنی بلوں میں چلے جاؤں۔ اور پانچواں حق، اپنے ساتھ والی چیونٹیوں کا حق ادا کیا، کہیں ان کو کچل کے سیدنا سلیمان چلے نہ جائیں اور خیر خواہی کا رویہ ختم نہ ہو جائے۔ سیدنا سلیمان کتنی بڑی بادشاہت لے کے، ایک بادشاہ بننے والا، ایک ایک فرد پہ نظر ہے، ایک ایک کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ ہے۔ کہا مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے بتاؤ مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں وہ غائب تو نہیں ہے۔ حکمران اپنی کرسیوں پہ مزے لے، بادشاہ اپنی وزارتوں صدارتوں کو جھولیں اور جھیلیں، لیکن یہاں پہ ایک بادشاہ جس کو انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی خیر خواہی کی بھی فکر ہے، اور وہ جانور، وہ پرندہ جو غائب ہوا ہے، اتنی فکر میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی۔ کہا اے نبی سلیمان مجھے مارنا نہیں، کہا میں تو فیصلہ کر چکا تھا لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا اگر ہدہد آئی، او لیأتینی بسلطان مبین، یہ واضح دلیل لے کر کے آئے، میں اس لیے آج اس لشکر سے غائب ہو گئی۔ کہا ہاں مجھے بھی پتا ہے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، لیکن جس قوم کو میں دیکھنے گئی تھی میں نے دیکھا وہ لوگ چاند اور سورج اور ایک عورت کی پوجا کر رہے ہیں۔ خیر خواہی، کہا ہم جانور اگر توحید پرست ہیں، ہمارا نبی اگر توحید پرست ہے، ہماری خیر خواہی کا یہ انداز ہے، وہ جو مشرک بنے بیٹھے ہیں ان کو شرک سے چھڑوا کے لا کے اللہ کی توحید پہ جمع کرو۔ ایک جانور کو اتنی خیر خواہی ہے۔ سورۃ بروج پڑھ کے دیکھیے، ایک بچہ جو پوری قوم کی ہدایت کا سبب بن گیا تھا، ساری قوم اسے ایک بچے کی توحید کے انداز کو دیکھ کے مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ہم وہاں کے وہاں کھڑے ہیں۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول کی بیعت اس بات پہ کی تھی، اللہ کے رسول میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کیا کروں۔ کیسی خیر خواہی؟ خاوند ہے بیوی کے ساتھ خیر خواہی، باپ ہے بیٹے کے ساتھ خیر خواہی، بیٹا ہے والدین کے ساتھ خیر خواہی، رشتہ دار ہے تو عزیز رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی، آپ کا پارٹنرشپ ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی، آپ کا کلیگ ہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کی جائے تو ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ روا رکھنا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ساری کائنات کا درد ہے، حتیٰ کہ کافروں کا اتنا درد، پہلے بھی بات سنائی، یہودی کے بچے کے سرہانے پہ بیٹھ گئے، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے او یہودی کے بچے آج لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ چچا فوت ہونے لگا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، او میرے پیارے چچا تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، اس کو جنت کا داخلہ دے دے۔ لیکن چچے نے بات نہیں مانی، لیکن میرے نبی کے دل میں جاتے جاتے بھی اس کی خیر خواہی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اللہ کا قرآن فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، میرے نبی آپ ان لوگوں کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا لیں گے؟ نہیں، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا،
اگر میرے نبی یہ اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے آپ کو اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، میرے نبی اتنے پریشان ہیں، اتنے افسردہ ہیں کہ آسمان سے رب نے قرآن نازل کر کے کہا وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، میرے نبی تیرے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ان کو پکڑ کے ان کے اوپر دروغہ لگ کے ان کو اسلام کے اندر داخل کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، ہدایت میں اللہ کے ذمے ہے، آپ کا کام ابلاغ ہے۔ میرے نبی خیر خواہی پھر بھی بار بار یہی کرتے تھے ساری کائنات مسلمان ہو کے اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر خواہی کا دوسرا انداز جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کا معاملہ یہی ہے، جب ان کی کوئی مجلس ہوتی ہے آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے مشورے اپنوں سے نہیں ہوتے، ہمارے مشورے اغیار سے ہوتے ہیں۔ اپنے مشوروں کو مضبوط کیجئے، جوان اولاد ہے ان کے پاس بیٹھ جائیے، ان سے مشورہ کیجئے۔ بعض والدین کے ماتھے کے اوپر ہمیشہ 12 سے 13 بجے رہتے ہیں، اپنی اولاد کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہی اولاد کل کو ان کی نافرمان بنتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں اب حل کیا ہے؟ شروع سے اپنائیت دیجئے، اپنی اولاد کو ساتھ رکھیے، خیر خواہی یہی ہے، ان سے مشورہ کیجئے، بیوی بچوں سے مشورہ کیجئے۔ ایک طالب علم مدرسے میں ایک دن مجھے کہنے لگا استاد جی، میں نے کہا جی، کہنے لگا ایک راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج تک ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ کمال کی بات ہے، یہ فرشتوں کا خاندان ہے جہاں پہ جھگڑا ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا والد گرامی جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، والدہ ہے، چاروں کو بلا کے بٹھاتے ہیں، چھوٹے ہونے سے لے کے آج ہم بالغ ہو چکے ہیں، ایک ایک بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جو طے ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ لیے اصول، شریعت کے اصول کو بھانپیے، جانچیے، اپلائی کیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ سے کوئی خیر خواہی مانگے، اچھا مشورہ مانگے، اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں میری سائیڈ کہاں سے سیٹ ہو سکتی ہے، میں وہ مشورہ دوں، دوسرا جائے پہاڑ میں، اس کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کاروبار تباہ ہوتا ہے ہو جائے، نوکری سے چھٹی ہوتی ہے ہو جائے، اس کا کاروبار ملیا میٹ ہو جائے، لیکن میری لائنمنٹ سیدھی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر مشورہ مانگے کوئی اس کو اچھا مشورہ دیجئے، کسی کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنے والے نہ بنیے، بلکہ اچھا مشورہ دیجئے۔ کبھی کوئی آپ سے مشورہ مانگے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اگر آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں، اس کی اچھی خصلتوں کو جانتے ہیں، ساری کائنات اس کی برائیاں بیان کرے، آپ کے ذمے ہے آپ اس کی اچھی خصلتیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ اگر کسی کی بیٹی کی اچھی خصلتیں ہیں بیان کر دیں، کسی کے بیٹے کی بری خصلتیں ہیں بیان کر دیں۔ آج کل ہوتا یوں ہے، کوئی رشتہ دیکھنے آئے، رشتہ ہو جاتا ہے، آگے پیچھے گھر والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، والدین اس بات پہ اڑے ہیں کہ اس بچے کا نکاح کر دیں گے، جب اس کی بیگم آ جائے گی یہ خود ہی سدھر جائے گا۔ جو گندی اولاد، جو نافرمان اولاد اپنے والدین سے نہیں سدھرتی، کبھی کسی کی بیٹی کا گھر نہ اجاڑیں، کبھی کسی کی بیٹی کے گلے کے اندر اس نکھٹو کو نہ ڈالیں۔ اگر تمہاری اولاد تم سے نہیں سدھر رہی، آپ والدین ہو، تو کسی کی بیٹی سے کیسے سدھر جائے گی؟ گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، عدالتوں میں کھلے ہو جاتے ہیں۔ کون کون سا کام نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، میرے نبی کا مشورہ مان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے۔ فاطمہ بنت قیس میرے نبی کے پاس آ گئی،
خاوند فوت ہو گیا، اللہ کے رسول میں کہاں عدت گزاروں؟ آپ نے فرمایا آپ ام شریک کے گھر میں چلی جائیں۔ کچھ دیر سوچا، کہا نہیں، اس سے صحابہ مشورہ کرنے آتے ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، بڑی عمر کی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مشاورت کرتے رہتے ہیں، آپ کے پردے کے مسائل بنیں گے، جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم فإنہ اعمی، وہ میرے نابینا صحابی ہیں، ان کے گھر میں جا کے عدت گزارو۔ نکلی، ان کے گھر میں چلی گئی۔ 4 مہینے 10 دن خاوند کی وفات کی عدت گزر رہی ہے۔ عدت گزری، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی مشورہ ہے۔ آپ نے پوچھا کیا مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول اس عدت کے دوران مجھے 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ابو جہم، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، مجھے مشورہ دیجئے کس کے ساتھ نکاح کروں۔ مشورہ ہونے لگا ہے ساری کائنات کے نبی کے ساتھ، ساری کائنات کے سردار کے ساتھ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کا اصول اپلائی ہونے لگا ہے، وَإِذَا اسْتَمْسَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ کی آج عملی تصویر بننے لگی ہے۔ اللہ کے رسول مشورہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، ابو جہم تو ہمیشہ ڈنڈا پکڑ کے اپنی بیویوں کو مارتا ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ فَلَا مَالَ لَهُ، معاویہ کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ میرا یہ مشورہ ہے، انکحی اسامہ بن زید، جاؤ اسامہ بن زید سے جا کے شادی کر لو۔ اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں اسامہ۔ ثم قال، اللہ کے رسول پھر گویا ہوئے، کیونکہ مشورہ اچھا دینا چاہیے، جس کی خصلت پسند ہو وہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا انکحی اسامہ، جاؤ جا کے میری پیاری صحابیہ سیدنا اسامہ سے شادی کر لو۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے کہنے پہ اس مشورے کے اندر اللہ نے برکت ایسی ڈالی، مدینے کے لوگ ہمارے اس جوڑے کی طرف دیکھ کے فخر کیا کرتے تھے، ساری زندگی سکھ میں گزری۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے رسول سے مشورہ مانگا ہے، آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے۔ آج کل لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو کسی گندے انسان کے ساتھ پھنسا کر کے ہم سمجھتے ہیں اب تماشا دیکھتے ہیں۔ آج کسی کی بیٹی کا تماشا لگا رہا ہے، کل کو تیری بیٹی کا بھی تماشا لگ سکتا ہے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ ہے دنیا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کسی کے آگے گڑھا کھودو گے تم خود بھی اس میں گر سکتے ہو۔ میرے پیارے بھائی، کوئی مشورہ دینے آ جائے، ہاتھ بندے ہیں آپ کے سامنے، لوگوں کو اچھا مشورہ دیجیے۔ خیر خواہی اسی میں ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا مشورہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل جو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ سے کوئی ہنر سیکھنے آ جائے اس کو جلدی ہنر سکھا دو، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ میں کیا رونا روں اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے، اس منبر رسول کا شاید میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک درزی کے پاس اپنے بچے کو بھجوا کے دیکھ لو، 3 4 سال تک وہ بٹن لگانے پہ رکھتا ہے، شلواریں سلائی کرنے پہ رکھتا ہے، اس کو قمیضیں سلائی کرنی کب آئیں گی، وہ لوگوں کے کپڑے کب کاٹ کے اپنی دکان بنا کے بیٹھے گا۔ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کے بچوں کا ٹائم ضائع کر کے ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ کسی مکینک کے پاس چلے جائیں، ایک 6 مہینے کے اندر اگر کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے اس کو 6 سال تک باندھ دیتے ہیں۔ یہ استاد کی خدمت ہو رہی ہے۔ اس کے گھر کے حالات تو دیکھ، ایک دن کا لقمہ بھی اس کے گھر میں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے گھر کے اندر پیسہ موجود ہوتا، کبھی باپ تیرے پاس لا کے اس کو ہنر سکھانے کے لیے نہ بٹھاتا، وہ بھی کسی اچھی تعلیم سکھانے کے لیے اس کو بٹھا دیتا، اس کا بچہ بھی کل کو کوئی آفیسر بن جاتا۔ گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی، اس نے کہا بچہ ہنر سیکھے گا، جلدی دکان ڈالے گا، گھر کا سرکٹ چلے گا۔ وہ بیوہ عورت، وہ یتیم بچہ جو بیچارہ 6 سال کسی مکینک کے پاس دھکے کھاتا رہتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک شاگرد کو بڑے منجے ہوئے انداز کے اندر تیار کر سکتا ہوں۔ اگر یہی تیرا بیٹا ہوتا، میں دیکھتا تو 6 مہینے سے زیادہ وقت کیسے لگاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ یہ خیر خواہی ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس صحابی ہے، ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول مجھے اللہ کے ہاں جو افضل عمل ہے وہ بتلا دیجئے۔ کہا ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، میرے صحابی اللہ پہ ایمان لاؤ، جہاد کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔
فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ کون سا غلام افضل ہے جس کو میں اللہ کے رستے میں صدقہ کروں. أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، میرے صحابہ جس غلام کی قیمت زیادہ ہو، جس کی چال ڈھال بڑی عمدہ ہو، عمدہ غلام، زیادہ پیسے دینے والا غلام، زیادہ کمائی کرنے والا غلام، قیمت میں بھی اللہ ہے، ذات میں بھی اللہ ہے، اللہ کے رسول وہ صدقہ کر دوں؟ کہا ہاں. کہا وَإِن لَّمْ أَفْعَلْ، اگر میرے پاس استطاعت نہ ہو، میں ایسا صدقہ نہ کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعِينُ ضَائِعًا، ایسا انسان جو ہنرمند ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، یہ سیلاب کی صورت میں کتنے لوگ بیچارے گھروں سے بے گھر ہو گئے. کہا تُعِينُ ضَائِعًا، جس کا کاروبار تباہ ہو گیا، جس کا ہنر اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز مفقود ہو چکی ہے، خیر خواہی یہ ہے کہ اس بندے کی مدد کر، اس کو کاروبار پہ لگا، اس کا کاروبار سیٹ کر دے، اس کو سیٹل کر کے رکھ دے، وہ اپنے گھر کا کام کاج سنبھال لے، اپنے گھر کا خرچہ اٹھا لے، اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول اور آپ نے فرمایا او تصنع لأخرق، یا کسی بچے کو، کسی ہنر سیکھنے آئے لڑکے کو تو ہنر سکھا دے، اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں ہے. ہم 6 سال بٹھائے رکھیں، ان حدیثوں کو ہم کہاں چھوڑیں گے؟ ان حدیثوں کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر ہنر ہم نے نہیں سکھانا، کسی غریب کی مدد کر کے اس کو ہنر استعمال کرنے کے لیے جگہ میسر نہیں کرنی، ہم پھر بھی مسلمان ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہم سے بڑا بھی کوئی ایماندار ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا بھی کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا اپنی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھ، اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں ہے. ہماری شرارتیں کہاں تک ہوتی ہیں؟ مسجد سے لے کے مدرسے تک نہیں، کاروبار سے لے کے کسی دوسرے کے کاروبار تک نہیں، ہر جگہ ٹانگ اڑانا یہ ہمارا وتیرہ بن چکا ہے. ہم نے اس کو اپنے دین کا شاید حصہ سمجھ لیا ہے. کسی کے کاروبار میں ٹانگ اڑانا یہ میرا حصہ ہے، کسی کے کاروبار کے اندر جا کے اس کے کاروبار کو ملیا میٹ کرنا یہ شاید عین میرے ایمان کا حصہ ہے. نہیں، اپنی شرارت سے لوگوں کو محفوظ رکھ. تیری شرارت اتنی زیادہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کا نبی قسم اٹھائے ایک دفعہ، وہ اٹھائے بھی نہ تو ہمیں یقین ایسے ہے جیسے سورج نے طلوع ہونا ہے، شام کو غروب ہونا ہے، چاند نے شام کو طلوع ہونا ہے، صبح کو غروب ہونا ہے. اللہ کے رسول قسم نہ اٹھائیں، ہمیں پھر بھی یقین ہے کہ نہیں؟ بولے یقین ہے. میرے نبی نے ایک نہیں 3 قسمیں اٹھا کے کہا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا کلیگ محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا ساتھی محفوظ نہیں ہے، جس کی شرارتوں سے اس کا کنبے اور قبیلے کا فرد محفوظ نہیں ہے. اس بندے سے بڑا غیر مومن انسان، منافق انسان کوئی نہیں ہو سکتا. جب مومن نہیں ہے تو وہ پکا منافق انسان ہوتا ہے. اپنے اندر سے نفاق خارج کیجئے، دل کو پاک کیجئے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اپنے ایمان کو برباد نہ کر، اپنے ایمان کو ضائع نہ کر، لوگوں کی خیر خواہی سوچ، کسی کی ٹانگیں کھینچنے پہ نہ آ. یہی اسی کے اندر دین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا عمل جو ہمیں بتایا ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی یہ ہے، کھانے پینے کا سامان، اشیاء خورد و نوش لے کر کے ان کو پہنچائیں. یہ آپ کے لیے خیر خواہی ہوگی. ہم لوگوں کے منہ سے لقمہ چھین تو لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈالنا کس نے ہے؟ یہ آسمان سے مخلوق نہیں اترے گی، زمین ایسی مخلوق کو نہیں اگلے گی. تم پیدا ہو چکے ہو، اب جب تک تم زندہ ہو خیر خواہی مسلمانوں کی کرنا تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لازم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیسے سناؤں میں آپ؟ آج اگر گلوبل سمود فلوٹیلا کے لوگ جا رہے ہیں، ظالموں نے وہاں سے ان کو اپنے حصار میں لے لیا ہے، تو ہمارا کام نہیں بنتا ہم احتجاج کریں؟ بولیں بھائی، بولتے نہیں ہیں، لگتا ہے ادھر بھی سوئے ہوئے ہیں. ہمارا کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہمارا کام بنتا ہے. جو جہاں پہ آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے. 2 سال ہو گئے ان بیچاروں کو بھوک سے ترستے ہوئے، اپنے بچوں کو ذبح کرواتے ہوئے.
بیویاں بیچاری بیوہ ہو گئیں، خاوند بیچارے اپنے بچوں کو لے کر کے پھر رہے ہیں، بچوں کو چیتھڑے اسمان تک اڑ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، سارے سکون سے سو جاؤ کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہیں مجھے بھی بتائیں؟ میرے نبی نے مکہ سے امن میں اپنی زندگی گزاری کیونکہ خطرہ تھا کفار کی طرف سے۔ مدینے میں میرے نبی گئے ہیں، اللہ کے رسول نے بدر بھی کیا ہے، احد بھی کیا ہے، خندق بھی کیا، حنین بھی کیا، قاسیہ بھی ہے، یرموک بھی ہے، سب کچھ دین کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتائیں جو نبی اس دنیا سے رخصت ہو، اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے موجود کچھ بھی نہ ہو، لیکن گھر کی دیوار کے اوپر 7 سے 9 تلواریں لٹکی ہوں، اس نبی کو مجاہد اسلام کہا جاتا ہے۔ اور ہم سمجھے نہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کسی کو کیا کہیں، ہمیں تو اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ میرے پیارے بھائی، جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانی چاہیے۔ وہ گریٹا نام کی عورت جو چلی ہے اس پورے کے پورے قافلے کی رہنمائی کرنے کے لیے، قائد بن کے وہاں سے نکلی ہے اور اس نے پوری کے پورے قافلے کی رہنمائی کی ہے، قیادت کی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کبھی نہ بھولیں، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ فاجر و فاسق اور کافر لوگوں کے ذریعے بھی اپنے دین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کرے گا۔ ہم خاموش ہو جائیں گے کیا اسلام دب جائے گا؟ ہم خاموش ہو جائیں گے کیا مسلمانوں کی مدد نہیں ہوگی؟ اتنے احتجاج مسلمان ممالک میں نہیں ہوئے جتنے احتجاج کافروں میں ہوئے۔ یہ ایک دو دن پہلے اٹلی کے اندر کتنا بڑا احتجاج ہوا، 2 سالوں کے اندر اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ کہاں ہیں 57 سے 59 اسلامی ممالک؟ کہاں ہیں ان کے حکمران؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے اوپر اپنے آپ کو کاربند سمجھتے ہیں؟ کافر لوگ مسلمان ممالک کے لیے، مسلمان مظلومین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، یہ دین نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے ہیں، کسی کے پاس کچھ تھا تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیچارے وہاں پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، میرے صحابہ پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں ہے۔ من یشتری بئر رومہ، کون ہے جو بئر رومہ کو خریدے؟ فَيَكُونُ دَلْوُهُ كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، جتنا مسلمان پانی وہاں سے لیں اتنا وہ بھی پانی وہاں سے لے، اس کو اپنی جاگیر اور ملکیت نہ سمجھے۔ اگر ایک پانی کی بوتل صدقہ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر اپنی تصویر لگائی ہے، کھانے کے لیے لوگوں کو کچھ دیا جا رہا ہے، ایک ایک بوٹی پہ ان کا بس چلے تو اپنی تصویر لگا دیں۔ اور میرے پیارے بھائی، نیکی کر، دریا میں ڈال۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، من یشتری بئر رومہ، کون ہے جو بئر رومہ کو خریدے؟ سیدنا عثمان آگے بڑھے، اللہ کے رسول یہ رقم ہے، میں خریدتا ہوں، میں یہ مسلمانوں کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو، جو بئر رومہ کا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اللہ کا نبی اپنی نبوت والی زبان سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اللہ اس کنویں سے بہتر اس کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان نے دیا ہے، مسلمانوں نے پیا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی فوٹو وہاں پہ نہیں لٹکائی تھی، انہوں نے کبھی اپنا نام لکھ کے وہاں پہ نہیں لگایا تھا۔ کیوں؟ نیکی کر، دریا میں ڈال، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر، خیر خواہی کا رویہ دیکھ۔ سیدنا عثمان نے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، کون ہے جو خرید کے دے؟ سیدنا ابوبکر آگے بڑھے، سیدنا عثمان آگے بڑھے، مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کر کے مسجد نبوی کے نام پہ وقف کیا۔ کیا بتاؤں، کیا رونے روئیں ہم۔ مسجد میں اے سی لگوا دیں تو اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ وقف فلاں کے نام کا ہے، پنکھا لگا دیں تو اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ فلاں کے نام ہے۔ اور میرے پیارے بھائی، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ نیکی کر، تیرے اور تیرے رب کے درمیان کچھ راز بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر نیکی کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے پھر وہ نیکی بنتی ہے۔ جو مرتا نہیں تھا بھوک سے، وہ تصویر سے مر گیا۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کہاں کہاں سے ہم یہ درد دل بیان کریں۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے، سیدنا عثمان نے جگہ خرید کے مسجد نبوی کے نام وقف کر دی ہے۔ اعلان ہوا تیسرا، کون ہے جو جیش العسرہ غزوہ تبوک کے سفر کے لیے کچھ دے؟ کیا عثمان کی سخاوت، کیا عثمان کا مال،
جو اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے 30,000 دینار سیدنا عثمان نے اللہ کے رسول کی گود میں ڈھیر کر دی۔ کتنے دینار؟ بولیں بھائی، آپ سے نہیں مانگے جاتے۔ 30,000 دینار سیدنا عثمان دے رہے ہیں۔ کہا عثمان ابھی اور ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول میرا مال کس لیے ہے؟ مسلمان تنگی کا شکار ہو جائیں تو میرا مال کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول 1,000 اونٹ بھی لکھ لیجئے۔ لکھ لیا 1,000 اونٹ۔ عثمان ابھی اور قیمت کی ضرورت ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول 100 گھوڑا بھی میری طرف سے لکھ لیجئے۔ میں حساب کر رہا تھا آج کے دور کے حساب سے 85,000 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو سیدنا عثمان نے ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ لاؤ اتنا بڑا سخی جس نے دنیا کے اندر اتنی سخاوت کی ہو، 85,000 کروڑ اللہ کے رسول کی قدموں میں نچھاور کیا۔ پھر اعلان کیا ہوا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان فی الجنہ۔ عثمان پیارے تو نے اتنا صدقہ کیا، اتنا صدقہ کیا، میرے رب کو بھی پسند آیا، دنیا میں رسول راضی ہو گیا، آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کا انشاءاللہ اس خیر خواہی کے موضوع پہ جمعہ اگلا ہوگا۔ تمام احباب ذوق شوق سے تشریف لے کر کے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔